TNN-TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں مہرین امین۔ امریکہ میں کینیڈا کی سفیر کا کہنا ہے کہ انہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے کسی بھی منصوبے کے بارے میں علم نہیں ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں کینیڈا کی سفیر کا کہنا ہے کہ انہیں نومبر کے امریکی انتخابات سے قبل سابق امریکی صدر اور ممکنہ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے کسی بھی منصوبے کے بارے میں علم نہیں ہے۔ کرسٹن ہلمین نے ایک انٹرویو میں بتایا، میرے خیال میں یہ وزیر اعظم کے لیے ایک سوال ہے، میں اس سلسلے میں کسی منصوبے سے واقف نہیں ہوں۔ ہلمین سے وزیر اعظم کے ٹرمپ سے ملاقات کے منصوبوں کے بارے میں سوال ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ٹروڈو اس ہفتے فلاڈیلفیا میں شمالی امریکہ کی سب سے بڑی یونینز میں سے ایک سے خطاب کرنے والے ہیں۔ پولینڈ کے صدر آندریج کے امریکہ کے دورے کے موقع پر سامنے آیا ہے دودہ، جس کے دوران ان کی سابق صدر سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم آفس کے ترجمان محمد حسین نے کہا کہ وزیر اعظم کے اس ہفتے دورے کے دوران ٹروڈو اور ٹرمپ کے درمیان کوئی ملاقات طے نہیں ہے، لیکن حسین امریکی انتخابات سے قبل اس سے آگے کسی بھی ممکنہ ملاقات پر تبصرہ نہیں کریں گے۔ ہلمین نے کہا کہ اس ہفتے سروس ایمپلائیز انٹرنیشنل یونین کنونشن میں ٹروڈو کی تقریر کے علاوہ ان کے پاس ایک مضبوط کاروباری ایجنڈا بھی ہے جب وہ امریکہ میں ہے۔ دریں اثنا ٹروڈو حکومت ٹرمپ کی دوسری ممکنہ صدارت اور ممکنہ اقتصادی اثرات کے لیے پردے کے پیچھے تیاری کر رہی ہے۔ کینیڈین انٹیلیجنس چیف نے کینیڈین شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ چین ان کی جاسوسی کے لیے ٹک ٹاک کا استعمال کر سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین انٹیلیجنس چیف نے کینیڈین شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ چین ان کی جاسوسی کے لیے ٹک ٹاک کا استعمال کر سکتا ہے۔ CSIS ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ مقبول ایپ سے حاصل کردہ ڈیٹا حکومت چین کے لیے دستیاب ہے۔ اب تک کے کچھ انتہائی ہتک آمیز تبصروں میں کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کینیڈا کے شہریوں بشمول نو عمروں کو بے حد مقبول ویڈیو ایپ ٹک ٹاک استعمال کرنے کے خلاف متنبہ کر رہے ہیں۔ ایک انٹرویو میں کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کے ڈائریکٹر ڈیوڈ وگنالٹ کا کہنا تھا کہ ڈائریکٹر کی حیثیت سے میرا جواب یہ ہے کہ چینی حکومت کی جانب سے ایک بہت واضح حکمت عملی ہے، دنیا بھر میں کسی سے بھی ذاتی معلومات حاصل کرنے کے قابل ہو۔ ایک فرد کے طور پر میں یہ کہوں گا کہ میں کسی کو ٹک ٹاک رکھنے کی قطعی طور پر سفارش نہیں کروں گا۔ وگنالٹ نے کہا کہ یہ ایپ کے ڈیزائن سے بہت واضح ہے کہ اس کے صارفین سے حاصل کردہ ڈیٹا چین کی حکومت کو دستیاب ہے۔ اگر آپ کسی بھی وجہ سے عوامی جمہوریہ چین کے کراس ہیئرز میں سے شامل ہو رہے ہیں تو ان کے پاس آپ کے بارے میں بہت سی معلومات ہوں گی۔ ان کے تبصرے CSIS کی جانب سے ایک سالانہ رپورٹ جاری کرنے کے ایک ہفتے بعد آئے ہیں جس میں چینی صدر شی جن پنگ کی بڑھتی ہوئی بیرونی رسائی کے بارے میں خبردار کیا گیا تھا۔ میرے خیال میں حکومت نے حالیہ مہینوں میں پہلا اقدام اٹھایا ہے جب اس نے سرکاری آلات پر ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی لگا دی تھی۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی عقل مندانہ طریقہ تھا، انہوں نے کہا۔ وگنالٹ کینیڈا کے واحد سینئر انٹیلیجنس اہلکار نہیں ہیں جنہوں نے ٹک ٹاک کے استعمال پر غور کیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا جانے والے کچھ تارکین وطن جن کے پاس سرکاری حیثیت نہیں ہے، انہیں رہنے میں مدد کے لیے راستے کی ضرورت ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا جانے والے کچھ تارکین وطن جن کے پاس سرکاری حیثیت نہیں ہے، انہیں رہنے میں مدد کے لیے راستے کی ضرورت ہے، جبکہ دیگر معاملات میں آٹوا کو ملک بدری کے طریقہ کار کو تیز کرنا چاہیے۔ ان کے تبصرے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب صنفی اور جنسی اقلیتوں کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ریگولرائزیشن پروگرام کی کمی کینیڈا میں لوگوں کو سرکاری حیثیت کے بغیر استحصال کا نشانہ بنا رہی ہے۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ جو لوگ یہاں باقاعدگی سے نہیں ہوتے ہیں ان کی مدد اور ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ریگولرائزیشن اور شہریت کی طرف یا تو ایک راستہ ہونا ضروری ہے جس پر میں جانتا ہوں کہ امیگریشن وزیر کام کر رہے ہیں۔ کچھ معاملات میں ہمیں ملک بدری کی کارروائی کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ لبرلز نے 2021 کے آخر میں عہد کیا کہ کینیڈین کمیونٹیز میں حصہ ڈالنے والے غیر دستاویزی کارکنوں کے لیے اسٹیٹس کو ریگولرائز کرانے کے طریقے تلاش کریں گے۔ ٹروڈو نے کہا کہ ان کے پاس کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں کب نافذ ہوگا۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ اس بات کو یقینی بنانے میں توازن موجود ہے کہ ہمارے امیگریشن سسٹم کی سالمیت برقرار ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ کینیڈین دنیا کے بہت سے دوسرے ممالک کے برعکس امیگریشن کے حوالے سے مثبت رویہ اختیار کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا امیگریشن سسٹم سخت ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ صوبے مشرقی آذربائیجان کے گورنر آیت اللہ خامنائی کے خصوصی نمائندہ برائے آذربائیجان اور ہیلی کاپٹر کے عملے کے 4 ارکان حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ صوبے مشرقی آذربائیجان کے گورنر آیت اللہ خامنہ ای کے خصوصی نمائندہ برائے آذربائیجان اور ہیلی کاپٹر کے عملے کے 4 ارکان حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کچھ لاشیں جل کر ناقابل شناخت ہو گئیں۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے ہیلی کاپٹر کے عملے کے 3 ارکان کی شناخت پائلٹ کرنل سید طاہر مصطفی، پائلٹ کرنل محسن دریانوش اور فلائٹ ٹیکنیشین میجر بہروزش کے نام سے ہوئی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے گزشتہ شب لاپتہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کا ملبہ تبریز سے 100 کلومیٹر دور ایک گھنے جنگل میں ملنے کی تصدیق کر دی، جبکہ تمام لاشیں بری طرح جل گئی تھیں۔ علاوہ ازیں ہیلی کاپٹر میں صدر ابراہیم رئیسی کے محافظوں کی ٹیم کے سربراہ سردار سید مہدی یوسفی بھی موجود تھے۔ ہیلی کاپٹر میں صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ صوبے مشرقی آذربائیجان کے گورنر مالک رحمتی اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے ترجمان محمد علی آل ہاشم بھی سوار تھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد جاں بحق ہو گئے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے حادثے پر دلی رنج کا اظہار کرتے ہوئے ملک بھر میں 5 روزے قومی یوم سوگ کا اعلان کیا اور نائب صدر محمد مخبر کو 2 ماہ کے لیے عبوری صدر مقرر کر دیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ شب ایرانی صدر پڑوسی ملک آذربائیجان میں ایک مشترکہ ڈیم کے افتتاح کے بعد ایران واپس آ رہے تھے کہ موسم کی خرابی اور شدید فوگ کے باعث ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ خراب موسم کے باعث ریسکیو کاموں میں مشکلات کا سامنا ہوا اور ہیلی کاپٹر کو تلاش کرنے میں گھنٹوں لگ گئے۔ لاشوں کو تبریز کے ایک اسپتال منتقل کیا گیا جو بری طرح جل جانے کے باعث ناقابل شناخت ہے۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر کی ہلاکت پر امریکہ، روس، چین، بھارت اور تمام ہی مسلم ممالک سمیت کئی سربراہان مملکت نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایران کے روحانی پیشوا اور عوام سے دلی دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا۔ اسرائیلی فورسز کی جنوبی اور شمالی غزہ میں شدید بمباری سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 83 فلسطینی شہید اور 105 زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسرائیل نے غزہ میں بمباری کر کے مزید 83 فلسطینی شہید کر دیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز کی جنوبی اور شمالی غزہ میں شدید بمباری سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 83 فلسطینی شہید اور 105 زخمی ہو گئے۔ حماس کے جانبازوں کی جانب سے سخت مزاحمت اور 15 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی ٹینکوں، جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں سے غزہ کے علاقوں میں شدید گولہ باری کی گئی۔ خان یونس، نصیرات اور جبالیہ اور رفح میں رہائشی عمارتوں، پناہ گزین کیمپوں اور اقوام متحدہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ الوداع اسپتال کے قریب بھی اسرائیل نے بم برسائے، جہاں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق پینے کا پانی ختم ہو چکا ہے اور کئی روز سے جاری محاصرے کے سبب ایندھن کی فراہمی بھی معطل ہے۔ اسپتال کے لیے ریسکیو اور ہنگامی آپریشن جاری رکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں اب تک 36,000 فلسطینی شہید اور 79,366 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 6.5 لاکھ فلسطینیوں نے رفح سے نقل مکانی کی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان مہرین امین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔